السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک دلچسپ دن ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کی گرفتاری کے حوالے سے ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر فائل کی گئی تھی، اس حوالے سے آج سماعت ہوئی، اور اس سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سخت ریمارکس جو ہیں وہ صبح سامنے آئے تھے۔ گرفتاری کے طریقہ کار کو جو ہے وہ غلط قرار دیا گیا تھا، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ عدالت جو ہے وہ اپنی توقیر کو دیکھے گی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عدالت کے اندر موجود ہو اور اس کو اس طریقے سے گرفتار کر لیا جائے۔ اس پر خاصی برہمی کا اظہار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ ہدایت کی گئی کہ عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے۔ ان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کو دیکھ کر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خوشی بھی ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے۔ لیکن جو آگے معاملہ تھا وہ زیادہ دلچسپ تھا کہ اب وہ سپریم کورٹ کے کل تک مہمان ہیں، وہ سپریم کورٹ کی تحویل میں ہیں، اور وہ پولیس لائنز میں ہی رہیں گے، اور اس کے بعد کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ 11 بجے پیش ہوں گے، اور پھر ہائی کورٹ جو فیصلہ کرے گی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس ساری صورتحال کے اندر ملک 2 دن میں جس کرب اور اذیت کی کیفیت سے گزرا ہے، جس طریقے سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور جس طریقے سے ایک دبدبے کی علامت عمارتوں کو تہس نہس کیا گیا ہے، ان کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا ہے، اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ پھر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے اس وقت پاکستان ایک بحران سے گزر رہا ہے۔ ایک ادارہ جاتی کرائسس اپنی جگہ کے اوپر رونما ہو چکا ہے، اور ایسے میں جس نوعیت کے فیصلے آ رہے ہیں یقیناً وہ اس تقسیم کو جو ہے وہ مزید بڑھا رہے ہیں۔ اداروں کے درمیان محاذ آرائی کی کیفیت جو ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جس کے اندر ملک کی اندرونی صورتحال اور سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ گو کہ یہ ایک روٹین کی پریس ریلیز ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت معاملات زیادہ گھمبیر ہیں۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب، وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، سابق گورنر بھی رہے، گورنر سندھ۔ ہارون رشید صاحب، یہ جو آج سپریم کورٹ میں ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد اس کو ریمانڈ بھی دے دیا گیا، طریقہ کار درست تھا غلط تھا آپ اس کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اس کی نظیر کوئی ملتی ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ پہلے تو یہ اس طرح کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے، لیکن اب اچھا ہوا ہے کہ جنرل پبلک کو بھی یہ رائٹ ملے گا کہ اگر وہ کورٹ کے احاطے میں داخل ہو جاتے ہیں تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اگر گرفتار کیا جائے گا تو انہیں بھی پولیس گیسٹ ہاؤس میں پھر رکھا جائے گا، اور جب تک انہیں پراپر وہ بیل فائل نہ کریں وہ کورٹ میں پیش ہو گئے۔ تو یہ تو نہیں تھا، لیکن یہ دیکھا ہے کہ جب ویسے تو جو اریسٹ ہوئی ہے وہ اریسٹ اس طرح ہونی نہیں چاہیے، لیکن ہائی کورٹ نے خود آرڈر کیا تھا کہ اس کی جو اریسٹ ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے۔ جب ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا تو وہ بھی کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا، تو سپریم کورٹ نے اپنا ایک ویو دے دیا۔ تو اس طرح اگر یہ رائٹ دیا جاتا ہے تو جنرل پبلک کے بارے میں بھی آئندہ یہی آرڈر اپلائی ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج چیف جسٹس صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ سپریم کورٹ سے کیا چاہتے ہیں؟ ان کے وکلاء نے جواب دیا کہ ہم عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو سپریم کورٹ سے چاہ رہے ہیں پھر اس کا اطلاق جو ہے وہ ہر شہری پر ہوگا، تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اب یہ سہولت جو ہے یہ سب کو فراہم ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب، آج پاکستان کی ایک اور میں سمجھتا ہوں تاریخ لکھی گئی ہے۔ مجھے نہیں یاد، میں لاء کا ایک بڑا ہی نالائق اسٹوڈنٹ ہوں اور سیاست میں جو ٹائم گزارا ہے، آپ ہی مجھے اس پہ جو ہے وہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کے ساتھ جو ہمارے آپ کے پینل میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہو کرتے ہیں کہ پاکستان میں شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک شخص جو کہ ریمانڈ پہ تھا اس کو عدالت بلا کر اس کو رہائی دی گئی ہو، اور کہا گیا ہو کہ نہیں آپ دوبارہ مطلب اگر آپ کے آفیسر، فار ایگزامپل آپ کے سینئر، آپ کو ایک انڈائریکٹلی میسج دے رہے ہیں کہ آپ دوبارہ اس کو ریویو کریں، آپ نے جو کام کیا، دیکھیں ہائی کورٹ نے تو اس چیز کو انڈورس کیا تھا نا جب اسی دن رات کو، تو آپ دوبارہ بھیج رہے ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں، اس کیس کو، اس فائل کو، تو آپ تو مطلب ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے سامنے ان کو ایک اشارہ تو کر دیا نا کہ آپ یہ کریں، اور آپ بڑی خوش فہمی میں اس کا شکار ہیں، اور ہم بھی شاید خوش فہمی کا شکار ہوں کہ یہ ساری پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہوگا۔ ماضی میں لاہور ہائی کورٹ نے 5 دن ایک جو ہے شخص کا انتظار کیا، ایک ملزم تھے جس کو کہا کہ 5 دن تک کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو ہمیں خدمت کا موقع دیں، اور کبھی کہتے ہیں آپ صبح آ جائیں، کبھی کہتے ہیں دوپہر کو آ جائیں، کبھی کہتے ہیں شام کو آ جائیں تاکہ ہم آپ کو بیل دیں، اور 5 دن بعد جا کر عمران خان صاحب کو بیل ملی۔ اور پہلی دفعہ یہ بھی ہوا کہ نیب کی عدالت میں جب وہ گئے، اس طرح ہمارے لیڈرشپس بھی گئی، ہمیں تو کبھی نہیں کہا، کووڈ کے دنوں میں بھی نہیں کہا گیا کہ آپ لوگ آئیں گیٹ پہ آ جائیں اور آپ کی حاضری لگ لی جائے گی، ہمیں کہتے نہیں، عدالت میں آ کے سامنے کھڑے ہو گئے پھر آپ بات کریں۔ ہم کہہ رہے تھے بات کریں پریزیڈنٹ زرداری اس صاحب کا۔ فیصل کنگ کنڈی صاحب میں آتا ہوں، میں ذرا اس کو اوپن کر لوں ایک ڈیبیٹ کو۔ اب اس میں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو جس طریقے سے فوجی جو رہائشی علاقے ہیں، ان کے جو دفاتر ہیں، ان کے جو شاپنگ سینٹرز ہیں، سی ایس ٹی ہے، پھر وہ بلڈنگز جو آپ کے شہداء کی ویلفیئر کے کام آتی ہیں، جس طریقے سے ان کو تباہ و برباد کیا گیا، نظر آتش کیا گیا، اور جو کچھ دیکھنے کو ملا، سرکاری املاک کو جس طریقے سے آگ لگائی گئی، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کو تیار کرنے والا شوڈ بی اسپیئرڈ؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے، آپ کسی طریقے سے بھی کنسیشن بھی دینا چاہیں، سافٹ ایٹیٹیوڈ بھی لیٹیٹیوڈ بھی دینا چاہیں پی ٹی آئی ورکرز کو، لیڈرشپ کو، تو یہ معاف نہیں کیا جا سکتا ان کو جو انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ بتائیے، ایک کور کمانڈر جو ہے لاہور کے، مجھے معلوم ہے کہ بہت شریف النفس انسان ہے، آپ جا کے ان کے گھر کی پرسنل چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، آپ کسی ایک گھر میں کیوں زبردستی اس طرح گھس کے اس طرح کی تباہی بچا رہے ہیں، اور کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ یا سی ایس ڈی میں گھس کے چیزیں لوٹ رہے ہیں، یا آپ اور جگہوں پر آپ کا خبر پتہ چلیے کہ آپ جو گئے ہیں کچھ ریڈیو پاکستان پشاور میں، وہاں اپنے میوزیکل انسٹرومنٹ چرانے شروع کی ہوئی ہیں، تو یہ تو مطلب کہ کوئی کسی قسم کی اس کو سیاست تو نہیں کہا جا سکتا، ہرگز ہرگز بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں تحمل، بردباری، متانت اور شائستگی چلی گئی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بہت غلط زبان استعمال کر رہی ہیں، اور کوئی پاکستان کے ادارے کو نہیں بخشا گیا، نہ جوڈیشری کو، نہ فوج کو، نہ کسی کو، نہ کسی کو۔ غلطیاں بھی ہوں گی، کوئی شکوے شکایتیں بھی ہوں گی جو کہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں کور کمانڈر گھس کے جی ایچ کیو میں گھس کے وہاں پر چیزیں توڑ پھوڑ کریں۔ ٹھیک ہے یہ تو جنرل آپ صاحب، مجھے ایک نقصان بریک کر رہے ہیں لینا اپنے پڑ رہا ملک ہے، کا۔ میں آتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت۔ ویلکم بیک۔ اچھا ہارون رشید صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ آپ پولیس لائنز میں رکھا جائے گا، سیکیورٹی کا اہتمام کیا جائے گا، فیملیز کو ملنے کی اجازت ہوگی، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تحویل میں ہوں گے، کل آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب آپ پیش ہوں گے تو
تو ادھر کیا اب صورتحال ہوگی، وہاں پہ آپ آگے کا معاملہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنا، اگر کسی ایکیوز کو VVIP ٹریٹمنٹ دینا شروع ہو جائیں تو پھر حالات ایسے ہی ہوں گے. جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جس طرح یہ جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ سیاسی حکومتیں اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ بلڈنگز بنائیں، اور لوگوں کی پبلک کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ، اور جس حساب سے موٹر وے کو تباہ کیا گیا، ٹول پلازا کو، اور جس طرح PTV کی بلڈنگ کو تباہ کیا گیا، اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس کو تباہ کیا گیا، اور مختلف اس طرح کی قیمتی اور ایک قوم کا اثاثہ جو ہیں وہ انہوں نے تباہ کر دیا. اور یہ اس طرح کے اگر سپریم کورٹ کوئی لینئنٹ ویو لے گی اور اس کے ساتھ لینئنٹ ویو ہوگا یا ان کے ورکروں کے ساتھ جنہوں نے نہیں، وہ کیا ہے، لینئنٹ ویو تو یہ اب آ گیا ہے. کل ہائی کورٹ میں کیا ہوگا؟ کل ہائی کورٹ میں اب یہ انہیں رائٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ جائیں دوبارہ، جہاں پہ وہ تھم امپریشن دے رہے تھے، بائیو میٹرک ہو رہا تھا، وہ وہیں پہ جائیں اور اپنی بیل جو ہے وہ کروائیں. اور جنرلی تو پری ریسٹ بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے کورٹ سے. اب یہ تو کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس فائل جائے گی، آرگومنٹس ہوں گے کہ کیا بیل کو، جو پری ریسٹ بیل ہے، جو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے، وہ ہائی کورٹ اگر دے گی تو یہ ان کی ڈسکریشن ہے. لیکن ایک چھوٹا سا وہ بھی ہے کہ کیا وارنٹ جو ہے نیب کے پاس، اس کی کوئی امپلیکیشن ہے کہ وہ اس سے ہائی کورٹ کو کہہ سکیں کہ یہ ہے اور آپ یہ گرفتاری پہلے قانونی قرار دے چکے ہیں؟ نہیں، بیسیکلی تو اگر وارنٹ ہے تو انہیں پہلے چاہیے تھا کہ وارنٹ کی کاپی ساتھ لگا کے، وارنٹ کو پری ریسٹ بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے یا FIR ہو جائے یا وارنٹ کی کاپی مل جائے. نیب کیس میں اگر وارنٹ ہے تو وہ ان کے پاس کوئی وارنٹ آیا ہوگا تو اس پہ انہوں نے بیل دائر کی ہوگی. ویسے تو پہلے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پہلے گئے تھے، سیکشن 9 کا انہیں نوٹس ہوا تھا کہ آپ انکوائری میں شامل ہوں. جب وہ انکوائری میں شامل نہیں ہوئے اور انہوں نے آ کے ہائی کورٹ میں اس نوٹس کو چیلنج کر دیا تھا. چیلنج ہونے کے بعد ہائی کورٹ نے کہا کہ چونکہ سیکشن 9 کا جو نوٹس ہے وہ سیٹیسفائڈ کیا جاتا ہے، آپ شامل تفتیش ہوں اور اپنا بیان ریکارڈ کریں. یہ دوبارہ شامل تفتیش نہیں ہوئے، جس بیس پہ ان کو انویسٹیگیشن میں چینج ہو گیا. انویسٹیگیشن میں جب چینج ہو جائے تو پھر سچویشن ذرا چینج ہو جاتی ہے کہ وہ اریسٹ کر سکتے ہیں. اب فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ ایک تو آج کا ایک واقعہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے، لیکن ایک اور چیز بھی آپ کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، اور وہ تلوار ہے 14 مئی کی. چیف جسٹس صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ ہم 14 مئی کی تاریخ کو لے کر بیٹھے نہیں رہیں گے. تو کیا بادی نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس انتظار میں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے آپ نے تو کچھ نہیں کیا، تو اب 14 مئی کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں 14 مئی کو کیا ہوگا. جب پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دے رہے، نارملی جون میں جب بجٹ ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کی پاس کرتی ہے نا، اور جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کو پاس ہے. فیڈرل کیبنٹ نے پاس کیا، پارلیمنٹ کے پاس بھیجا، قومی اسمبلی نے اس کو ریجیکٹ کیا، تو کیا کر سکتی ہے؟ اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں بھی جو ہے اس کو دیکھے، جب جو فنڈز کی اویلیبلٹی نہیں تھی اور جو چیزیں تھیں، پنجاب حکومت میں بڑا زور ہے سب کا. خیبر پختونخوا تو اسمبلی بھی تو ٹوٹی تھی نا، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں، اس میں تو کوئی آئین نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. وہ بالاتر خیبر پختونخوا آئین، یا پھر جب قومی اسمبلی کے منظور ہو چکے تھے PTI کے اور الیکشن اناؤنس ہو چکا تھا. نہیں فیصل کریم کیونکہ یہاں کنڈی پر تو صاحب، الیکشن آپ ہو کو رہے نہیں ہیں. لگتا کہ حکومت توہین عدالت کے دھانے پر کھڑی ہے؟ میں نہیں سمجھتا توہین عدالت کی دھانے پہ کھڑی ہے. جب ایک چیز ہے نہیں، ایک چیز پارلیمنٹ آپ کو اپروو نہیں کر کے دیتی، تو حکومت کیا کر سکتی ہے؟ مجھے بتائیں. پارلیمنٹ نے آپ کے سامنے ریجیکٹ نہیں کیا، جب ریجیکٹ کر دیا ہے تو ہم تو پارلیمنٹ کی مانیں گے نا. جو وزیر اعظم جو ہے یا حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو مانیں گے نا. تو پارلیمنٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہی چیزیں جو پارلیمنٹ اپروول دے گی بجٹ کی تو چیزیں ہوں گی. لہٰذا یہ چیز میں نہیں سمجھتا کہ توہین عدالت میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال درپیش ہوئی معاف نہیں کیا جا سکتا، تو اس وقت ہم جس ماحول اور جس کیفیت میں ہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آج تو سپریم کورٹ کے اس ایکشن سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لو، کوئی نہیں پوچھنے والا. جی نہیں، یہ بات نہیں ہے. انہوں نے ان کو حکم دیا کہ وہ کل دوبارہ کورٹ میں پیش ہوں گے، اپنی بیل کی درخواست دیں گے. اصلی بات یہ ہے کہ جس سے ان کے PTI کے
मेरे ख्याल से कारकुन मुश्तइल हुए हैं वो ये हुए कि जो तरीका था इनको अरेस्ट करने का वो बहुत भोंडा था, गैर शाइस्ता था कि बहुत सारे लोगों ने अदालत के अहाते में होते हुए उनको मौजूद शीशे तोड़कर, और रेंजर्स की बहुत बड़ी नफरी जो थी वो आगे उनको फिर एक किस्म का धक्का देते हुए ले गए। वो कौन सा मतलब कि कोई भाग रहे हैं वहां से, या पहले भागे हैं, या मुल्क छोड़कर छुप गए हैं, तो उनको इस तरीके से गिरफ्तार करने से उनके कारकुन मुश्तइल हुए। बहरहाल वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है, तो थोड़ा बहुत तो उनके साथ बर्ताव बेहतर होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो अभी कहा गया कि जी ये इनको रिलीफ दे दिया तो आइंदा फिर आम आदमी को भी रिलीफ दें। आप भी खूब इस मुल्क की तारीख को जानते हैं कि कितने लोग हैं जिन पर अभी भी अरबों रुपए के केसेस बने हुए हैं करप्शन के, नैब के अंदर सब जगह। उनके घर को सब जेल करार दिया गया, वो अपने घर में आराम से रह रहे हैं। कोई ज्यादा जो होता है जिसको नहीं छोड़ते तो वो जाके अस्पताल में लेट जाता है, जो उसको वीआईपी रूम जो होता है वो पीसी के और मेरिट के होटल से बेहतर होता है। तो ये तो आपके सामने सारी कार्रवाई साल से हम देख रहे हैं, और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग वालों को इजाजत देती है, बाहर जाने की इजाजत देती है। फिर बाद में वो लॉ भी उन्होंने अमेंड कर लिया, अपने आप को माफ भी करा लिए। ये तो सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं 14 मई के इलेक्शन बताए हुए, अब कहाँ हो सकते हैं वो? मतलब कि उसके लिए जो मिनिमम टाइम चाहिए होता है कि लोगों को देना है, लिस्टें होनी है, अपना होनी है, स्टेशन, वो कहाँ हो सकता है? वो तो प्रॉब्लम आ गया। दूसरी बात यह कि पॉलिटिकल पार्टी ने एक पॉइंट पे तो अग्री किया कि पीस मील और स्टेजेस में कराने के बजाय कि पहले पंजाब हो केवीके हो, उन्होंने कहा हम एक दिन इलेक्शन पर मुत्तफिक हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक मुनासिब बात है और इस तरह ही होना चाहिए। चाहिए, ठीक है। खाली बात अब जनरल साहब मैं डेट की आता है, हूँ वो भी अब जी इसमें। फैसल करीम कुंडी साहब ये फरमाइएगा कि जनरल साहब ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे हर किसी को ही रिलीफ मिलता है, किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए। देखें, मैंने ये बात नहीं की कि रिलीफ मिला है या नहीं मिला। ये पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, मैं तो ये पहले ही कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि कोर्ट कहे कि रिमांड के बंदे को ले आओ और मेरे सामने हाजिर करो। दूसरी बात ये है कि आज भी मेरे ख्याल में, मैं तो ये कहूँगा कि उनकी मिन्नत की जा रहे हैं, तो बहुत ही मजबूरी के तहत उन्होंने बात मानी और कंडेम भी किया, लेकिन उसने कहा मेरी गिरफ्तारी पे तो ये कुछ होना था। मतलब है कि आप आज मुझे बताएं कि कोर कमांडर के घर पे और जिना के घर पे हमला आप जायज समझते हैं? आपका वो जहाज जो मियावाली की राउंड अबाउट पे खड़ा है, जिसने पाकिस्तान ने जिस जंग में इस्तेमाल हुआ और वो इबरत की निशानी थी हिंदुस्तान के लिए, उसको जलाया वो ठीक हुआ है? सरकारी अमलाक को जलाया ठीक हुआ है? रेडियो पाकिस्तान को जलाया, जो माजी में पीटीवी को भी जलाते थे, आज दोबारा उन्होंने वो तारीख दोहराई, वो ठीक हुआ? ईदी की एम्बुलेंस से मरीजों को उतार कर उस एम्बुलेंस को जलाया, ये ठीक हुआ? ये ऐसी चीजें करके ये कौन करते थे? यही लोग जैसे हम, हमारे साथ तो हुआ था। हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी, हमने अपने आप को जलाया था, हमारे वर्करों ने पेट्रोल चढ़ा के अपने आप को जलाया था, हमने सरकारी अमला को नुकसान नहीं दिया था। हमारे भी लीडर गिरफ्तार हुए, हमने तो कभी ऐसा काम नहीं किया। ठीक है, और मैं आता हूँ। हमने नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, कर दें। वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जनरल साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू कर रहा हूँ, इसलिए कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है कि ये जो कुछ हुआ है, वो ये बात कह रहे थे कि हम आखिरी पार्टी होंगे जो इस बात की तरफ जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो कुछ ये हुआ है, उसके बाद हमने कहा था कि आप एक नया अल्ताफ़ हुसैन पैदा कर रहे हो, प्रोजेक्ट ये जो इमरान खान था, और अब जिन बोतल से जिन बाहर निकल आया है, आप अंदर डालना चाह रहे हैं तो अब डल नहीं रहा। देखिए सब बात यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले कई महीनों से तवातर के साथ नाम लेकर, सीनियर ऑफिसर्स का नाम, अपॉइंटमेंट होल्डर्स का नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं और वो इल्ज़ामात का कोई सबूत पेश नहीं किया
جس سے تمام جو ان کے فالوورز ہیں اور پارٹی کے ورکرز ہیں وہ جھوٹے الزامات کو بھی سچ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل میں نفرت پھیلتی ہے، جس سے پھر یہ زہر پھیلتا ہے، جس کے بعد اس قسم کے اثرات آتے ہیں جو بھی کنڈی صاحب نے بیان کیے کہ کیا نقصان انہوں نے کر دیا۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو لیڈرز موجود تھے اس وقت تک گرفتار نہیں ہوئے تھے، پروونشل لیڈر، سینٹرل لیڈر، ان کا کام ہے کہ ان کو اس کاموں سے روکنا کہ یہ کام نہ کرو۔ ٹھیک ہے، بڑی تعداد میں آپ نکلیں سڑکوں پر، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں، اپنے 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 جو آپ کے جو دل میں آپ کے ہے بات، شکوے شکایتیں کریں، لیکن آپ اپنے ملک کی املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں اس میں جن صاحب آتا ہوں، سمبل جو ہیں ان کو آپ جی نہیں اٹیک کر سکتے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا روکنے والا ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات بھی کی کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ یا تو تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے یا بی ایل اے نے کیا ہے، اور یہ جو صورتحال ہے اس کے بعد یہ ایک دہشت گردانہ رویہ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے ان کو یہ چوائس کرنا ہوگا کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان بننا ہے یا سیاست کرنا ہے یا پاکستان تحریک انصاف بننا ہے۔ دیکھیں، آپ نے ٹی وی پہ بہت سے ویژولز دیکھے ہیں سرکاری عملہ کو نقصان کرنے کے، جی ایچ کیو پہ دیکھے، کور کمانڈر کے گھر کو، جناح ہاؤس کو، جس بھی جیسے حملے ہوئے۔ دیکھیں، ہم نے ماضی میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں ہمارے جو ہے وہ پارٹی کے بانی چیئرمین کا جو ہے وہ قتل بھی ہوا، جوڈیشل مرڈر ہوا، سب کچھ ہوئے، محترمہ شہید ہوئی، اس کے 2 بھائی شہید ہوئے، سب کچھ ہوئے، لیکن ہم نے تو کبھی ایسے نعرے نہیں مارے جو یہ مار رہے تھے۔ اور سب اس قسم کے ہم نے تو لوگوں نے نہیں کہا کہ آپ جا کر کسی پریزیڈنٹ بھٹو کی شاد پہ تو ہم نے نہیں کہا کہ آپ جا کر پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ آور ہو جائیں، لیکن جس قسم کا رویہ یہی چیزیں آپ مجھے بتائیں، اسکول جلائے گئے، ایف سی کا اسکول جلایا گیا، ایف سی کے قلعے پہ حملے کیے گئے، تو آپ کس کا جو ہے موٹیو آگے لے کے جا رہے ہیں؟ آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ آر ایس ایس کا موٹیو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ یہی چیز جی ایچ کیو پہ کس نے حملہ کیا ماضی میں؟ طالبان نے حملہ کیا تھا نا، آج کس نے کیا؟ آج انہوں نے کیا، انہی لوگوں نے کیا۔ بھئی آپ کا احتجاج، آپ پورا احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے جنرل صاحب جو بات کر رہے تھے، کیا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی؟ ان کے جو جس طریقے سے تیش دے کر ان کے لیڈروں نے ویڈیو میسیجز بھیجے، آڈیو میسیجز بھیجے، لوگوں کو کیا تیش دلوایا اور کہا کہ آپ یہ کام کریں وہ کام کریں، تو ابھی بھی آپ کہیں کہ نہیں یہ تو ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں، آپ کب تک رعایت دیں گے؟ آپ نے 25 سال رعایت دے دے کے اپنے اس جو آپ نے ایک جو ہے شخص کو اپنے بچے کو پالا تھا، آپ نے اتنا اس کو سر پہ چڑھا دیا کہ خدا نخواستہ آج وہ پاکستان کی سرکاری املاک کو آگ جلا رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، اور آپ اسے کچھ نہیں کہہ رہے۔ ماضی میں یہی تھی نا، 14 لاشیں چودھری افتخار کے کراچی جانے پہ پڑی تھی نا، تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اسی لیے یہ مثال اس لیے دی گئی کہ جو بھی ہم وہاں پر کرتی تھی کراچی میں، چاہے وہ لاشیں گراتی تھی، چاہے جو کچھ کرتی تھی، کچھ نہیں کہا جاتا۔ آج وہی چیزیں آپ کے سرکاری املاک پہ جو ہے چیزیں ہو رہی تھی، آج کون خوشی منا رہا ہے ادھر؟ آج جو ہے دنیا میں کون خوش ہو رہا ہے؟ آج انڈیا خوش ہو رہا ہے کہ ان کے جو ہے جو ان کا جو موٹو ہے، ان کے آگے جو ان کا جو چیز پاکستان کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پاکستان میں اپنی ایک فورس ان کو مل گئی ہے پی ٹی آئی کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، اور کیا میں کنڈی مطلب صاحب آتا ہوں، اس سے زیادہ اور کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں، جب اپنے فوجیوں پہ حملہ کریں گے، آپ اپنے ایف سی پہ حملہ کریں گے، آپ اپنی پولیس پہ حملہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہارون رشید صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب آگے کی قانونی اور عدالتی صورتحال ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے لیے اب مشکل مراحل ہیں؟ حکومت کے لیے تو ایسا کوئی مشکل مراحل نہیں ہے، لیکن ان کے اگر یہ اسی طرح کی سچویشن کریٹ کریں گے، پبلک نیوسنس ہوگی، املاک کو نقصان ہوگا، جب عمران خان پیش ہوتے ہیں تو ان کے حق میں ہجوم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پبلک پراپرٹی کو نقصان دیتے ہیں، جس طرح جوڈیشل کمپلیکس ایک ابھی بنا تھا، ادھر ایک پیشی پہ ان کے ساتھ پیش ہوئے تھے، تو وہ کیمرے اٹھا کے لے گئے تھے اور گیٹ توڑ دیے تھے اور پراپرٹی کو نقصان ہوا تھا۔ تو اس طرح کی سچویشن ہوگی تو میرے خیال میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز قانونی طور پہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ دیکھیں ہارون رشید صاحب، ظاہر ہے عدالت آج اپنے تقدس کی بات کر رہی ہے نا، کہ بے توقیر کیا گیا عدالت کو، کہ جس طریقے سے گرفتاری کی گئی، جس طرح سے لوگ اندر آ گئے،
لیکن کیا جس طریقے سے عدالت کے گیٹ توڑے گئے یا کیمرے اٹھا کے لے جائے گے اور جو کچھ وہاں پر ہوتا رہا ہے وہ عدالت کی عزت افزائی ہوتی ہے؟ نہیں، یہی تو بات ہے نا کہ جوڈیشری کی عزت اس وقت خراب ہوئی ہے پہلے بھی اور اب بھی ہونے کا یہ اندیشہ ہے کہ یہ جو ایکٹیوسٹ ہیں اس پارٹی کے یہ عدالتوں پہ ہلہ بولتے ہیں اور عدالتیں بھی اسے ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیتی رہی ہیں۔ اگر عام کوئی بندہ چلا جائے اور اپنے کیس پہ اسی پہلی کال پہ پیش نہ ہو تو لیکن ہارون رشید صاحب یہ بات تو طے ہے اور یہ مطلب ہم نے بھی یہ بات کہی، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو گرفتاری کا طریقہ تھا وہ نامناسب تھا اور وہ طریقہ بنیاد بنایا جو آج کی جو صورتحال ہوئی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو جسٹیفائڈ کیا اور اسی تناظر میں اس کو جب پیش کیا گیا کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں، تو جج صاحب نے 8 دن کا ریمانڈ دیا۔ تو اگر ایسی کوئی بات تھی تو وہ بھی ڈینائی کر سکتے تھے کہ ان کی جو گرفتاری ہے جہاں پہ انہوں نے جس کورٹ نے انہیں ریمانڈ دیا ہے وہاں پہ یہ آبجیکشن لے سکتے تھے کہ انہیں لیگلی گرفتار کیا گیا ہے اور اس سچویشن میں کیا ہے۔ اگر ہائی کورٹ نے کیا تو وہ بھی کہہ سکتے تھے دوبارہ کریں، تو وہ اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے۔ لیکن یہ ایک ایکسکیوز ہی میں سمجھتا ہوں، انویسٹیگیشن میں ہرڈر ڈالنے کی ایک پوزیشن ہے۔ اچھا، اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جب یہ فیصلہ آ چکا ہے اور جو 2 دن کی صورتحال رہی ہے تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب نے تو ایک بات تو ثابت کر دی ہے کہ ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جو مرضی کر جاؤ، تو اگلا بندہ پھر کمزور پڑ جاتا ہے۔ گولڈن جوبلی آئین کی منائی جا رہی ہے، آئین کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے، ہم اپنی ملک کے ساتھ ایک تجدید عہد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو جو ریلیف دی جا رہی ہے، اور وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا، آپ نے کیا آج ججوں نے پوچھا کہ یہ جو پورے سرکاری املاک کو نقصان ہوا اس پہ تو حکومت کوئی کیا یہ شہباز شریف یا بلال بھٹو زرداری یا انہوں کسی نے اور تو حکم پولیٹیکل دیا آپ سے جا کے پارٹی کی مذاکرات کریں، جی انہوں نے تو حکم دیا آپ سے جا کے مذاکرات کریں، ملک میں امن لائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایس جیسے شخص کے ساتھ مذاکرات ابھی بھی کرے گی جو ملک دشمن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ میں اس کو ملک دشمن اس لیے کہوں گا، میری ذاتی رائے ہے کہ جب وہ جس کو میری پاک فوج کا احترام نہ ہو، جس کو میری پولیس کا احترام نہ ہو، جس کو میری سرکاری املاک کا نقصان نہ ہو، اس کے ساتھ میں بیٹھنا بھی جو ہے اس کو میں ترجیح نہیں دوں گا۔ میں ایک بڑا مؤذبانہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کو اس جیسے شخص کو جس نے اس پاکستان میں ایک نفرت کی آگ پیدا کی ہے اپنے فوج کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف، اس کے ساتھ بیٹھنا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری سیاسی جماعتوں کی توہین ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔